کافی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں جبکہ وہ صحابی تھے، کیا اس طرح صحابی کے ساتھ علیہ السلام لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ عبداللہ غوری شہداد پور سے۔ دیکھیں، علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو، تو بذات خود تو یہ لفظ ہر ایک کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، پیغمبروں کے ساتھ بھی، صحابہ کے ساتھ بھی، تابعین کے ساتھ بھی، آپ اپنے ابا کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، اپنی اماں کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، سلیم بھائی کو بھی، وسیم بھائی کو بھی، کلیم بھائی کو بھی، ستار بھائی کو بھی، ستار بھائی علیہ السلام، تو بذات خود اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ علیہ السلام کا مطلب ان پر سلامتی ہو۔ ہم ویسے بھی تو کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، تو السلام علیکم جب جائز ہے تو السلام علیہ کیوں جائز نہیں ہے، اور علیہ کو مقدم کر کے علیہ السلام کیوں جائز نہیں ہے؟ تو فی نفسی ہی یہ جائز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک چیز عرف میں شامل ہو گئی کہ وہ پیغمبروں ہی کا حصہ ہے، تو اور یہ عرف خلاف شرع بھی نہیں ہے، یعنی عرف میں ایک چیز سرایت کر گئی ہے کہ مسلمانوں میں یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ صرف پیغمبر کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔ تو جب ایک رواج پیدا ہو گیا ہے اور رواج کے غلط ہونے کی کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے، تو یہ پھر پیغمبروں کا عرف میں خاصہ بن چکا ہے۔ اب اگر کسی صحابی کے ساتھ آپ لگاتے ہیں تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا یہ ان کو پیغمبر سے ملا رہا ہے۔ تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فضائل کوئی کم نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ باقی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور حضرت علی کو علیہ السلام کہتے ہیں تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی کو باقی تمام صحابہ پہ فضیلت دے رہے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، تو یہ ترتیب ہے۔ تو یا تو سب کے ساتھ علیہ السلام لگائیں، اور ظاہر ہے نہیں لگایا جاتا کیونکہ یہ ایک پیغمبروں کے ساتھ لگانے کا عرف ہو گیا ہے، تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے گویا وہ پیغمبر ہیں۔ تو باقی صحابہ کے ساتھ اگر ہم رضی اللہ عنہ لگا رہے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہم رضی اللہ عنہ ہی لگائیں۔ باقی جو شیعہ حضرات ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی کا تمام صحابہ سے مقام اور مرتبہ بلند ہے، یہ ان کی رائے ہے، تو وہ اگر لگائیں تو وہ ان کی اپنی رائے کے مطابق ہوگا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو آپ چھیڑیں نہیں، لیکن ایک مسلک کو فالو کریں، یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پورے ادھر ہو جائیں۔ تو اگر آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں تو پھر اہل سنت والجماعت کی نظر میں حضرت ابو بکر کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ ہے، تو جب ان کو آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، علیہ السلام نہیں کہہ رہے، تو پھر آپ حضرت علی کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں، ان کے ساتھ پھر آپ علیہ السلام نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ فی نفسی علیہ السلام کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن عرف بن گیا ہے پیغمبروں کے ساتھ لگانے کا، تو یہ وہم ہوتا ہے کہ گویا جس کو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عامی شخص کو، وہ پیغمبر تو نہیں ہے، تو عامی شخص کو بھی تو پھر کہہ سکتے ہیں نا، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا۔ آپ نے کبھی کہا کہ فلاں مولانا صاحب علیہ السلام، تو کوئی یہ کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے ناجائز ہونے کی؟ بھئی دلیل عرف ہے، اس کے غلط ہونے کی دلیل عرف ہے، عرف میں نہیں لگایا جاتا، تو عرف میں صرف پیغمبروں کے ساتھ یہ لگایا جاتا ہے، تو شرعی لحاظ سے کوئی اس کے جائز یا ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن بعض عرف ایسے ہوتے ہیں کہ جب ایک چیز پر عرف قائم ہو جائے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں، یعنی مسلمانوں کے علماء صلحاء نیک لوگ، تو پھر اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھا ہے۔ تو مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہو گئی ہے، عرب میں بھی عجم میں بھی، کہ علیہ السلام پیغمبروں کے ساتھ لگتا ہے، اور اس عرف کے غلط ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو اس عرف کی رعایت کرنی چاہیے، صرف پیغمبروں کے ساتھ لگانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کسی صحابی کے ساتھ لگا رہا ہے تو آپ نہ لگائیں، جو لگا رہا ہے اس کو مخالفت میں شدت بھی نہ کریں، کیونکہ اس کا کوئی حلال و حرام سے، کوئی کفر یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عقیدت محبت میں لگا رہا ہے تو لگانے دیں، آپ نہ لگائیں۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم جو ہے یہ لفظ ہمارے عرف میں انبیاء کے ساتھ خاص ہے تو ہم اس کو نبی کے ساتھ ہی خاص رکھیں گے۔